بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفریہ کلمات کے تعلق سے علم حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ اگر بندہ کفریہ کلمات کے تعلق سے نہیں جانے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے کلمات بک دے، بول دے، جس کی وجہ سے ایمان چلا جائے۔ کفریہ کلمات کے تعلق سے علم حاصل کرنے کے لیے بہترین کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس سے تلخیص کیے ہوئے چند مسائل اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ دیکھیے، نمبر 11 پہ ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چرواہا کہنا کیسا؟ اگر کسی نے نبی پاک کو چرواہا کہا تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ کہنے والا توبہ اور تجدید ایمان کرے۔ تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے ایمان اسلام قبول کرے، ایمان لائے۔ موئے مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنا کیسا؟ نبی پاک کے موئے مبارک کی گستاخی کرنا کیسا؟ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کرے تو کفر ہے، یعنی نبی پاک کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اگر وہ گستاخی کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ قدوس شریف کی گستاخی کرنا کیسا؟ اس حیثیت سے کرنا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے تو کفر ہے۔ نبی پاک کو کدو پسند ہے، اس لیے اگر اس کی گستاخی کرتا ہے، اسے ناپسند کرتا ہے وغیرہ تو پھر یہ کفر ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی کلمے کا کفر ہونا یہ الگ بات ہے اور قائل کا کافر ہونا یہ الگ بات ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے ایسے کلمات سرزد ہو جائیں تو ہم فوراً مفتی نہ بن جائیں اور اسے کافر کہنا شروع نہ کر دیں، بلکہ مفتیان کرام کے پاس اسے لے کر جائیں، مفتیان کرام اس سے سوالات کریں، اس کی نیت کا جائزہ لیں، پھر مفتیان کرام جو حکم لگائیں گے وہ لگے گا۔ یہ سب ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم ایسے کلمات نہ بولیں۔ یہ کہنا کیا تمہارے نبی کو گالی دوں؟ دیا نہیں، بس یہ پوچھ رہا ہے گالی دوں تو یہ بھی کفر ہے۔ ٹھیک ہے۔ سرکار حرام مال کی نیاز بھی قبول فرما لیتے ہیں، کہنا کیسا؟ یہ کہنا بھی کہنے والا توبہ اور تجدید ایمان کرے، توبہ کرنا ضروری ہے اور نئے سرے سے ایمان لائے۔ اللہ عز و جل کے لیے عاشق کا لفظ بولنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کا عاشق ہے، اس طرح بولنا کیسا؟ یہ تمثیلاً تھا، ناجائز ہے، اللہ کو عاشق بولنا ناجائز ہے۔ مدینہ کو یثرب کہنا کیسا؟ مدینہ شریف کو یثرب کہنا ضرور بے ادبی اور ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ بے عطائے الہی علم غیب ماننا، نبی پاک کے لیے کسی ولی کے لیے اللہ کے دیے بغیر علم غیب ماننا کیسا؟ صریح کفر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی پاک اور صحابہ کرام، اولیاء کرام کو علم غیب ہے۔ قطعاً یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کے دیے بغیر کسی کو علم غیب ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے دیے بغیر خود سے ذاتی طور پر کسی کو علم غیب ہے تو یہ صریح کفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعد کسی کے لیے نبوت ماننا، یہ ماننا کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے یا ہوا ہے نبی پاک کے بعد، اس طرح ماننا کیسا؟ یہ بھی کفر ہے۔ ہو سکتا ہے ماننا بھی کفر ہے، ہوا ہے ماننا بھی کفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے نبوت ماننا کفر ہے۔ آیت خاتم النبیین کے مشہور معنی میں تعویل کرنا، بہت سارے لوگ تعویل کرتے ہیں کہ ما کنا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس میں جو خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد فرماتے ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے آخری ہیں، بعد میں جو آئیں گے وہ ذلی نبی ہوں گے وغیرہ وغیرہ کر کے تعویل کرتے ہیں۔ یہ سراسر کفر ہے۔
ٹھیک ہے، خاتم النبیین کا معنی وہی ہے کہ نبی پاک آخری نبی ہیں۔ کذاب سے معجزہ طلب کرنا، یہاں کذاب سے مراد کوئی ایسا بندہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ یقینی طور پر جھوٹا ہے کیونکہ کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو کذاب ہے وہ۔ تو اس سے معجزہ طلب کرنا کیسا؟ معجزہ طلب کرنا بھی کفر ہے، لیکن اگر بطور عجز ہو تو پھر یہ کفر ہے۔ مگر یہ مطلب یہ ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اگر کوئی بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا، تو اس پہ یہ پوچھنا جو ہے یہ کفر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اسے عاجز کرنے کی نیت سے اسے دلیل مانگنا مقصود نہیں ہے بلکہ عاجز کرنے کی نیت سے پوچھ رہا ہے تو پھر یہ کفر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پوچھ رہا ہے عاجز کرنے کی نیت سے نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا ہے، مطلب یہ ہوا نا کہ وہ مانتا ہے نبی آ سکتا ہے تبھی تو پوچھ رہا ہے، تو پھر کفر ہوا یہ۔ شہید کو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فضیلت دینا یہ بھی کفر ہے۔ بہت سارے لوگ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں، لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ شہیدوں کے زندہ ہونے کے بارے میں قرآن پاک میں صریح طور پر بیان کیا گیا ہے اور انبیاء کرام کے بارے میں صریح طور پر نہیں کہا گیا قرآن پاک میں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح شہیدوں کو اگر رسولوں پر فضیلت کوئی دے گا تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ کہنا کہ نماز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانا اپنے بیل یا گدھے کی تصور میں ہماتن ڈوب جانے سے بدرجہ بدتر ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ یہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اسے چھاپ بھی رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ میل جول رکھنا ہے، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ جو ہمارے نبی کے بارے میں گستاخی کرے وہ ہمارا اس سے کیا تعلق؟ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ماننا یہ بھی کفر ہے، اسے بھی دیوبندیوں کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو بچوں، جانوروں اور پاگلوں کے علم کی طرح کہنا یہ بھی صریح کفر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا یہ بھی کفر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کی تحقیر کرنا، یعنی نام مبارک کی تذلیل کرنا، حقارت سے نام لینا یہ بھی کفر ہے۔ اب غور کیجیے، نبی پاک کے نام کو اگر کوئی بے ادبی سے لے تو یہ بھی کفر ہے۔ تو آپ کی شان میں جو یہ کہے کہ آپ کا علم نعوذ باللہ جانوروں کی طرح ہے، نعوذ باللہ اگر نماز میں خیال آ جائے تو جانور کے خیال میں ڈوبنے سے یہ بدتر ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تحقیر کرنا یعنی حقیر جاننا یہ بھی کفر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی تحقیر کرنا، سیرت کے کسی واقعے کی تحقیر کرنا یہ بھی جو ہے کفر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر کرنا یہ بھی کفر ہے، جیسے کہ داڑھی مبارک یہ بھی سنت ہے، اگر کوئی اس کی تحقیر کرتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ سنت ہے تو یہ کفر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی عمل کی تحقیر کرنا، جو کام نبی پاک نے کیا اگر کوئی اس کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا جانتا ہے، ہلکا جانتا ہے اس اعتبار سے کہ نبی پاک نے کیا ہے تو پھر یہ کفر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پاگل پن منسوب کرنا یہ بھی کفر ہے۔ جو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر کوئی نعمت نہیں، وہ کافر ہے۔ نبی پاک کے تو فعل ہی سب کچھ ملا ہے، ان کے بغیر کہے کہ نبی پاک کی طرف سے ہم پر کوئی نعمت نہیں، تو بھائی اللہ کو کس کے ذریعے پہچانا؟ جب ان کے ذریعے نہیں کوئی نعمت ہی نہیں تو ایمان کی نعمت تیرے اندر کہاں سے جائے گی؟ تو کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کرنا یہ کفر ہے۔ ہم نبی پاک کو بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں، یعنی نوری بشر مانتے ہیں۔ اگر کوئی نبی پاک کو صرف نور مانے یعنی بشریت کا انکار کرے کہ نبی پاک بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، تو یہ بھی کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بشریت میں شک کرنا،
ہو سکتا ہے آپ انسان ہوں نہ ہوں، اس طرح شک کرنا بھی کفر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایلچی کہنا یہ بھی کفر ہے۔ بقصد ترک تعظیم خالی رسول کہنا، تعظیم کو ترک کرنے کی وجہ سے، ترک کرنے کے ارادے سے، یعنی تحقیر کے ارادے سے صرف رسول کہنا، اگر وقت کی قلت ہے یا کسی اور وجہ سے القابات نہیں لے پا رہا ہے، صرف رسول کہتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر تعظیم کو ترک کرنے کے قصد سے، ارادے سے صرف رسول کہتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اب غور کیجئے کتنے ایسے الفاظ ہیں جو عوام میں بولے جاتے ہیں۔ جو بلا واسطہ رسول خدا تک پہنچنے کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول کے بغیر بھی خدا تک پہنچ سکتا ہوں تو وہ کافر ہے۔ جو بلا واسطہ رسول خدا تک پہنچانے کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے۔ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو بہروپیہ کہنا یہ کفر شدید ہے، سخت کفر ہے۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخلوق نہ ماننا، یہ کہنا کہ آپ خالق ہیں، نعوذ باللہ، یہ جو ہے حد سے زیادہ بڑھا دیا تو یہ بھی کفر ہے۔ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا کہے وہ بھی کافر ہے۔ جو اللہ اور رسول کو بعینہ ہی ایک ہی ذات مانے، کہے اللہ جو ہے رسول ہے، نعوذ باللہ، تو وہ بھی کافر ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، آپ خالق کے بندے ہیں مگر خلق کے آقا ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ معراج شریف کے حصہ اسرا کا انکار کرنا، اسرا کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یعنی مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک جو سفر تھا اسے اسرا کہتے ہیں، اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ یہ نص قطعی یعنی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ معراج شریف کے حصہ معراج کا انکار کرنا یہ گمراہیت ہے، یعنی مسجد اقصی سے آسمانوں کا جو سفر تھا اسے کہتے ہیں معراج، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ بہت ساری احادیث اور قرآن پاک سے اشارتاً دلالتاً ثابت ہے۔ معراج شریف کے حصہ اعراج یا عروج کا انکار کرنا، یعنی سدرہ کے اوپر جو نبی پاک گئے ہیں، لا مقام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس سب کا انکار کرنا یہ خطا کار ہے، جو انکار کرے گا وہ خطا کار ہوگا۔ جاگتے میں دیدار الہی عز و جل کا دعویٰ، اگر کوئی دنیا میں جاگتے میں دیدار الہی کا دعویٰ کرے، ایک قول کے مطابق کفر ہے اور ایک قول کے مطابق گمراہی ہے۔ دنیا میں کوئی جاگتی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، خواب کی بات الگ ہے، ہمارے علماء دین نے، بزرگان اعظم نے خواب میں دیدار کیا ہے۔ شریعت کی توہین کفر ہے۔ شریعت پر عمل کر کے بھوکا مروں، یہ کہنا، کوئی بندہ کہے کہ کیا اس کو کوئی کاروبار کرتا ہے، اس سے کہا جائے کہ سچ بول، تو کہتا ہے کہ میں سچ بول، شریعت پر چل، وہ کہے کہ کیا میں شریعت پر عمل کر کے بھوکا ماروں، گویا کہ وہ شریعت کی توہین کر رہا ہے، تو یہ کفر ہے۔ جو کہے کہ ہم کو شریعت نامنظور، ہم کو شریعت منظور نہیں ہے، شریعت میں بہت پابندیاں ہیں، ہمیں منظور نہیں ہے، شریعت کا حکم ہمیں منظور نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو وہ بھی کافر ہے۔ شرعی مسائل کی کتاب کی توہین کرنا، کوئی اس کتاب کا حوالہ دے کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، اس کی توہین کرنا، میں نہیں مانتا فلاں کتاب کو، فلاں کتاب جائے اس میں بک دیتے ہیں علماء عوام، تو یہ بھی کفر ہے، ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ اب غور کیجئے کتنے ایسے الفاظ ہیں جو عوام میں بولے جاتے ہیں۔ جو فقہ کا بالکل ہی انکار کرے تو جو اصلاً نہ مانے کافر ہے، جو تعویل کرے تو بددین گمراہ ہے۔ فقہ کا بالکل انکار کرے، ٹھیک ہے، بس کہے قرآن میں جو ہے، حدیث میں جو، اسی کو مانوں گا، فقہ کا انکار کرے تو اگر اصلاً انکار کرے گا تو کافر، تعویل کر کے انکار کرے گا تو گمراہ۔ حدیث کا انکار کرنا کفر ہے۔ حکم الہی کے حوالے سے کہنا اس پر کون قادر ہے جو اسے بجا لائے، اللہ نے کسی کام کا حکم دیا، مان کے چلیے نماز کا، کون نماز پڑھ سکتا ہے، کون قادر ہے کہ نماز پڑھے، تو یہ بھی کیا ہے، کفر ہے۔ گویا کہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرنا ہے، یعنی بندہ جتنا برداشت نہیں کر سکتا اللہ نے اس پہ اتنے کا اسے مکلف کر دیا، تو یہ کفر ہے۔ اللہ عز و جل کا حکم ناپسند ہے کہنا کیسا، یہ بھی کفر ہے۔
اللہ عز و جل کی شریعت ناپسند ہے کہنا یہ بھی کفر ہے۔ یہ اسے کہا گیا کہ اللہ عز و جل نے بیک وقت 4 بیویاں رکھنا حلال کی ہے، اس شریعت کا حکم ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ حکم ناپسند ہے تو کفر ہے، یعنی اللہ نے کہا یہ سننے کے باوجود یہ کہتا ہے، پھر اپنی رائے پیش کرتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، تو پھر گویا کہ وہ اللہ کے ایک ہوتا ہے کہ بندہ 4 شادی نہیں کرتا الگ بات ہے، عمل نہیں کرتا، مگر اسے حلال جانتا ہے، ٹھیک ہے، جائز سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، خیر ہے، لیکن اگر جائز نہیں سمجھتا، اللہ کے حکم کو غلط سمجھتا ہے تو پھر یہ کفر ہے۔ شریعت کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے۔ شریعت کی توہین کرنا، شریعت کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ بولنا کفر ہے۔ کسی نے کہا شریعت کی گئی بھاڑ میں، شریعت گئی بھاڑ میں، کیا ہر وقت شریعت لگائے رکھے ہو، تو کہنے والا کافر ہے۔ تقلید پر لعنت بھیجنا، تقدیر کا علم سمجھ میں آ رہا ہے، تقدیر پر لعنت بھیجنا یہ بھی کفر ہے۔ جو کہے ساری شریعت ہیلوں اور دھوکے بازی کا نام ہے، ایسا شخص بھی کافر ہے، شریعت کی توہین ہے۔ کسی نے شریعت کو شر کہا تو ایسا شخص بھی کافر ہے، شر یعنی برائی۔ کسی نے حدیث سن کر کہا میں نے اسٹوریاں بہت سنی ہیں، بس کرو، یعنی حدیث کو اسٹوری کہتا ہے، سنی سنائی بات کہتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس پر حکم کفر ہے۔ اگر کسی نے بطور تحقیر یعنی حقارت کی نگاہ سے حقیر سمجھتے ہوئے کہا ایسی حدیثیں تو بہت سنی ہیں، کفر ہے۔ اگر ایک ہی مفہوم کی بہت ساری احادیث ہوں، کوئی بندہ یہ کہے کہ اس طرح کی حدیث میں نے سنی ہے، بہت ساری حدیث سنی ہے، اگر نیت حقارت کی نہ ہو، تحقیر کی نہ ہو تو کفر نہیں، لیکن اگر حقارت کی نیت ہو تو پھر کفر ہے کہ ایسی حدیثیں تو بہت ساری سنی ہیں، جاؤ یہاں سے، کفر ہے۔ حدیث پاک یا تفسیر کی کتابوں کو پھاڑنا کیسا؟ پھاڑنا کفر ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی پھٹ گئی وہ الگ بات ہے، پھاڑنا گویا کہ توہین کرنا ہی ہے۔ مسئلہ شریعت سن کر کہنا یہ فضول گھنٹ اور زبردستی کا لٹ چلانا ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ مسلمان اسلام کے سبب کافروں سے پیچھے رہ گئے، یہ کہنا بھی کفر ہے، یہ کہنا کہ اسلام کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے یہ کفر ہے۔ مسلمان ترقی اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ اپنی دینی بوسیدہ تعلیمات کو چھوڑ دیں، یہ کہنے والا کافر ہے، یعنی دینی تعلیم کی اس نے گستاخی کی، بوسیدہ تعلیمات کہا، ٹھیک ہے، اور گویا کہ اس نے کہا جب تک اسلام پہ عمل کرتے رہیں گے ترقی نہیں کر پائیں گے۔ ہم کو شریعت نہیں رواج منظور ہے، کلمہ کفر ہے۔ شریعت کو فرضی اور خود ساختہ کہنا کہ شریعت تو اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں علماء کرام کی، یہ بھی کفر ہے۔ یہ کہنا کہ شریعت مولوی لوگوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں تو یہ بھی کفر ہے۔ عدت کا انکار کرنا کفر ہے، جیسے طلاق کے بعد جو عدت ہوتا ہے کوئی انکار کرے عدت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، شادی کر سکتے ہیں، تو یہ کفر ہے۔ جو تیمم کرنے والے پر ہنسے، کوئی تیمم کر رہا ہے، ارے کیا مٹی لے کے ہاتھ پیر میں لگا رہا ہے، دیکھو اسے، ٹھیک ہے، اس پر بھی حکم کفر ہے۔ مطلقاً تیمم کا انکار کرے کہ تیمم وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مٹی سے آدمی کیسے پاک ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، فالتو باتیں ہیں، تو یہ کفر ہے۔ تیمم کو جاہلوں کا فعل سمجھنا، جاہلوں کا کام سمجھنا، یہ بھی کفر ہے۔ یہ کہنا میں شرع ورا نہیں جانتا، یعنی شریعت کا انکار کر رہا ہے تو کفر ہے۔ کہا میں شریعت کا کیا کروں، مجھے شریعت کی ضرورت نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے۔ جو کہے اب میں احکام الہیہ کا مکلف نہیں رہا، یعنی مجھ پر سب معاف ہو گئے، بہت سارے ڈھونگی پیر کہتے ہیں تو وہ کافر ہے۔ ایسا کہنا کہ شریعت صرف مولویوں کے لیے ہے، ہم جیسے پیروں کے لیے نہیں، یہ بھی کفر ہے۔ مجمع میں سب لوگ شریعت کا مذاق اڑائیں، سب پر حکم کفر ہے۔ یہ کہنا شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بعض مشائخ کے نزدیک کفر ہے۔ عمل نہیں کریں گے، ایک تو نہیں کر رہا ہے الگ بات، جب کہہ رہا ہے تو توہین ہو رہی ہے اس کی، تو کفر ہے۔ علم شریعت میں توحید نہیں، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ علم حقیقت علم شریعت سے اعلیٰ ہے، شریعت کی توہین ہوئی، ٹھیک ہے، یہ کفر ہے۔ علم شریعت کی
کوئی حقیقت نہیں، یعنی علم شریعت کا انکار کر رہا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ بنیت توہین عالم برحق کا صحیح فتویٰ زمین پر پھینک دیا، تو یہ بھی کفر ہے۔ کسی عالم برحق کا فتویٰ زمین پر پھینک دیا، گویا کہ فتوے کی توہین کی، تو حکم کفر ہے۔ کہا شریعت کیا ہے توہین کے اعتبار سے، تو یہ کفر ہے۔ جس نے کہا عالم شوہر پر لعنت ہو، یہ قول کفر ہے۔ ایسے ہی شوہر سے دشمنی ہے، شوہر سے ناراضگی الگ بات، عالم ہونے کی وجہ سے ناراضگی ہے اور کہا کہ عالم شوہر پر لعنت ہو تو کفر ہے۔ کہنا علماء جو علم سکھاتے ہیں محض قصہ کہانیاں ہیں، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ کہنا علماء جو علم سکھاتے ہیں خواہشات ہیں یا محض دھوکہ، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ یہ کہا کہ میں ہیلوں کے علم کا منکر ہوں، یہ بھی کلمہ کفر ہے، یعنی جو ہیلا کا مسئلہ ہے اس کا، یا پھر شریعت کو ہی کہے کہ یہ ہیلے کا علم ہے، تو ایسا کہنے والا جو ہے کافر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت ساری بات جاننے کو ملی ہوگی، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور مزید افراد تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔